جادو کر کے گھر کے اندر لوگ کس طرح سے دفن کرتے ہیں میں آج آپ کو لائیو ویڈیو میں دکھاؤں گا. آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ ایک جگہ پر ایک بندہ مکان بنوا رہا تھا اور اس نے مکان بنواتے ہوئے جو پرانا مکان تھا اس کو ختم کیا, نیا بنانا شروع کیا. تو وہاں پر ہوا کیا کہ اس کے اندر ایک جب اس نے پلر وغیرہ کھودنے کے لیے گڈھے کھودے گئے تو وہ جو سریا تھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا جادو کر کے کسی چیز کو رکھا گیا اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کسی کو تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا اور وہ سالوں کے بعد بھی اسی طرح سے اپنی جگہ پر باقی ہے. اور آپ اس کی شکل و صورت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ گڑیا وغیرہ بنائی جاتی ہے اور کسی بھی طرح سے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے گڑیا وغیرہ کا, اور اس میں جو ہوتا ہے سوئیوں کو چبھویا جاتا ہے یا تار سے باندھ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر پھر پڑھ کے پھونکا جاتا ہے اور لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو تباہ کر دیں, برباد کر دیں, اس کے گھر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کا کوئی معاملہ اس کے یہاں آیا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طرح سے جادو کیا جاتا ہے اور اس کو ہم خود کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. یہ طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو آپ سب کو حیران کر دے گی. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. کچھ کنسٹرکشن ورکر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک بلڈنگ کی سائٹ پہ کام کرنے کے دوران ایک پرانی جو ڈال یعنی کالا جادو کی گڑیا ملی ہے جو باریک سوئیوں سے بھری ہوئی تھی اور زمین میں دفنائی گئی تھی. ورکر کا کہنا ہے کہ یہ گڑیا کسی کو روحانی طور پر پریشان کرنے, نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی گئی تھی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ورکر نے ایک ایک کر کے اس باریک سوئیوں کو گڑیوں سے نکال دیا ہے اور پھر یہ اعلان کیا ہے کہ جس شخص پر یہ کالا جادو کیا گیا تھا وہ آج اس قید سے, پریشانی سے بالکل آزاد ہو چکا ہے. سوچئے کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو ناظرین ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جادو کر کے کس طرح سے دفن کیا گیا, یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. دیکھو جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ جادو کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے. جادو ہوتا ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو انسان نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن عقیدہ مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. اگر پوری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا فائدے کے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے, اور پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا کہ جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. یعنی اللہ نے جتنا مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے بس اتنا ہی نقصان ہوگا, اس سے اوپر پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. بہرحال آج کے دور میں بھی ایسے شریر اور بدماش لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ وہ جادو وغیرہ کر کے لوگ کرتے ہیں اور بعض لوگ کرواتے ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کر دو. تو بہرحال پہلے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے, اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا, اس سے اوپر یا نیچے کم زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ اس پر یقین رکھیے. دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ گلاس میں پانی لے لیں اور ایک گلاب جل لے لیں. اس میں سب سے آسان طریقہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اس میں چاروں قل پڑھنا ہے 3 مرتبہ اور آیت الکرسی پڑھنا ہے 3 مرتبہ, 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر دیں اور وہ پانی کو پینا ہے 7 دن یا 11 دن تک, یا جس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جادو ہو گیا اس کو پلا دیں. اور جو گلاب جل ہے اس کو پورے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے, لیٹرنگ باتھ روم کی دیوار چھوڑ کے اندر سائڈ, وہ زمین میں نہ گرے, پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں. تو انشاءاللہ اگر کسی قسم کا جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ یہ عمل نہ کر سکیں, اگر جادو ہو, جنات ہو, اثرات ہو, کسی نے کرتب کرا دیا ہو, سفلی کا کوئی معاملہ ہو, تو میں ایک ریکارڈنگ آپ لوگوں کو سناؤں گا, صرف آپ کو اس ریکارڈنگ کو سننا ہے. اگر واقعی میں کسی کے اندر کوئی اثرات ہوں گے تو میں قسم کھا کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس ریکارڈنگ کو سننے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اثرات, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جسم کے اندر, باڈی کے اندر اثرات ہیں, تو وہ اثرات جو جادو یا کرتب کے کوئی اثرات ہوں گے تو وہ جسم سے باہر نکل جائیں گے. انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ بھی پوری نہیں ہو پائے گی اور وہ اثرات جسم سے باہر نکل جائیں گے. اور یہ میں چیلنج اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیا تھا. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں کھٹ پٹ کی آوازیں آتی ہیں, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر میں جنات ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے خط لکھوایا اور فرمایا کہ اس خط کو جا کے اپنے گھر میں لگا دو. اس دن کے بعد سے وہ جنات وہاں سے نکل گئے, جنات وہاں سے چلے گئے. تو یہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو دعا دی ہے اور اسی دعا کو, اسی ریکارڈنگ کو ہم اپنے یہاں پر بھی بجاتے ہیں. یعنی کہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا بدھ کے دن کہ کسی بھی مسئلے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے جو ڈاکٹری لائن کے علاوہ کیا اثرات ہیں یا نظر ہو گئی یا روحانی کسی بھی معاملے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو ہم یہی بتاتے ہیں اگر ڈاکٹری کوئی
پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے آپ لوگ مشورہ لیجئے. لیکن اگر کوئی نظر یا بد نظری یا اثرات وغیرہ ہیں اور واقعی ہیں، بعض مرتبہ لوگوں کو لگتا ہے لیکن ہوتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی ہم موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن اگر واقعی ہے تو ہم ریکارڈنگ صرف ان کو ایک سناتے ہیں، وہ اس دعا کو سن کر، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ وہ الحمدللہ اگر کوئی اثر ہوتا ہے تو فوراً وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اس میں رکھی، اور کیوں نہ طاقت ہو کہ جس عمل کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہو. تو یہ عمل آپ صرف سنا دو، اس کو اچھی طرح سے بیٹھا لو، جس طرح سے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، پھنتی مار کے ریلیکس کر کے بندے کو بیٹھا دو اور اس سے کہہ دو اپنی آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کر کے اس دعا کو سن لے. اگر کوئی اثر ہوگا تو اس کے جسم سے نکل جائے گا، اگر کوئی نظر ہوگی تو وہ انشاءاللہ نظر بھی ختم ہو جائے گی، یا کوئی بھی اوپری اگر معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً اس چیز سے اس کو نجات مل جائے گی. سب سے پہلے آپ لوگ اس ریکارڈنگ کو سن لیجئے اور اس کو سیو کر لیجئے اور اپنے گھر میں اس ریکارڈنگ کو بجانا شروع کر دیجئے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو بھی شیطانی وسوسے، شیطانی حرکت آپ کے ساتھ اگر ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی ڈاکٹری والی مسئلہ ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی بیماری ہوتی ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی اثر ہے، تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے. لیکن اگر ڈاکٹر کو دکھا کے آپ پریشان ہو گئے، ڈاکٹر نے بتا دیا کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ لوگ اس ریکارڈنگ کو ضرور سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا بديع العجائب بالخير يا بديع، یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، واعوذ بک من شر السحر ومن شر الحاسد اذا حسد ومن شر كل ذی شر. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل وأعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من رب أن يحضرون وأعوذ بك من كل شيطان مريد ومن كل عين حاسدة. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلى طارق يطرق بخير. أما بعد فإن لنا ولكم بالحق ساعة، فإن كنت عاشقا مولحا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. آمين. لا ينصرون. حاميم عين سين قاف
تفرق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد اللهم يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله توكلت على الله نعم المولى ونعم النصير صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين